کہ یہ عزت کا ذریعہ نہیں ہے، اور جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ آئیے ہم اور آپ سرسری طور پر دو چار نقطوں پر بات کریں کہ وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا ذرائع ہیں جن کے ذریعے حقیقت میں ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ اس سے صرف نظر کہ ایک مسلمان کو آزمایا جاتا ہے، آزمائش کی بھٹی میں تپایا جاتا ہے، مشکلات و پریشانیوں سے دوچار کیا جاتا ہے۔ ایک مومن جو جتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن یاد رکھو آزمائش اور عذاب میں یہی فرق ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے بیان کیا تھا کہ آزمائش میں لذت ملتی ہے، عذاب میں پریشانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، اگر مومن کو اس میں لذت مل رہی ہے، اس میں اس کو سکون مل رہا ہے، تو یہ سمجھ لو اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے۔ لیکن اگر تھوڑی سی کچھ الجھن آ گئی، کچھ پریشانی دنیاوی اعتبار سے آ گئی اور آدمی پریشان ہو گیا، ہنگامہ کرنا شروع کر دیا، واویلا مچانا شروع کر دیا اور اپنی الجھنوں کو بار بار بیان کرنے لگا، پیش کرنے لگا، پریشان ہونے لگا، تو سمجھ لو کہ یہ عذاب ہے، آزمائش نہیں ہے۔ یہ فرق بیان کیا ہے آزمائش اور عذاب میں۔ یقیناً آزمائش امتحانات ہوتے ہیں، اگر حقیقت میں اس میں سکون مل رہا ہے، لذت مل رہی ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، آج پریشانی آئی ہے کل اسی کو وہی نکالنے والا ہے، سکون سے زندگی گزار رہا ہے، یہ لذت ہے، یہ آزمائش ہے۔ لیکن اگر وہ دوسری طرف جا رہا ہے تو سمجھ لو یہ آزمائش نہیں، عذاب ہے۔ بہرحال میں جو بتانے جا رہا ہوں یہ میرے بھائیوں کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے سب سے پہلی چیز اور سب سے بنیادی چیز جو عزت و شرافت کا معیار ہے، حقیقی معیار ہے، وہ ہے ہمارا اپنا اسلام و ایمان۔ میرے بھائی یہ اسلام، یہ ایمان، یہ بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اس لیے اپنے اسلام و ایمان کی حفاظت کرو۔ اسی اسلام پر جمے رہنے اور ڈٹے رہنے سے میری بھی آپ کی بھی اسی میں عزت ہے، خیریت ہے، بھلائی ہے۔ دنیا میں جو ہوتا ہے ہونے دیجئے، انشاءاللہ اللہ کے پاس کامیاب رہیں گے اگر حقیقت میں مومن ہے اور مسلم ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہی لوگ بلند ہوں گے، وہی لوگ باعزت ہوں گے جو مومن ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ اے لوگوں، اے مومنوں، تم رنج نہ کرو، پریشان نہ کرو۔ یہ دنیا کی تکلیفیں، پریشانیاں وقتی ہوا کرتی ہیں، اس سلسلے میں پریشان نہ ہو، غمزدہ نہ ہو۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یاد رکھو تمہاری ہی سنی جائے گی، تمہارا ہی نام ہوگا، تمہاری ہی عزت ہوگی، تمہارا بھی وقار ہوگا، لیکن کب؟ جب تم حقیقی اور کامل مومن رہو گے، تب۔ یہ اللہ نے اصول بتا دیا۔ تو میرے بھائی ہم سب اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، کیا حقیقت میں ہم سب اسلام کو فالو کرنے والے ہیں؟ ہمارا ایمان کیا اس درجے کا ہے، اس معیار کا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، اور جو ایمان صحابہ اکرام کے پاس تھا کیا اس کا کچھ حصہ بھی ہمارے پاس ہے؟ میرے بھائی یہ سوال نشان ہے۔ تو لہٰذا پہلی چیز عزت و شرافت کی جو ہے وہ ایمان اور اسلام ہے۔ اللہ نے سورہ منافقون میں بھی کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، پھر اللہ کے رسول کے لیے ہے، پھر اہل ایمان کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے۔
تو میرے بھائی اللہ نے یہ دولت ہم سب کو دی ہے، یہ اسلام کی دولت، یہ ایمان کی نعمت، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس کی حفاظت کیجئے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجئے، اپنے بچوں کو صحیح مسلمان بنائیے، اپنے بچوں کو اپنی نسل کو بھی حقیقی مومن بنانے کی کوشش کیجئے، ورنہ یہ دنیا اس وقت جن حالات سے چل رہی ہے یا جس ڈگر پر آ چکی ہے، قدم قدم پر ایمان کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، قدم قدم پر ایمان کا سودا ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنی بھی حفاظت کیجئے اور اپنی آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت کیجئے، اپنے معصوم بچوں کی تربیت کیجئے، انہیں اسلامی سانچے میں ڈالنے کی پوری کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اسے توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلی اور بنیادی چیز کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، شرافت ملے، بلندی ملے، مقام و مرتبہ ملے، تو اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنی ہوگی، یعنی اس پر جمے رہنا ہوگا، ڈٹے رہنا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک سرسری طور پر گزر جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جتنا زیادہ جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، وہ اتنا زیادہ اللہ کے پاس معزز ہوگا۔ تو لہٰذا تقویٰ اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، یہ بھی عزت و شرافت کا ایک معیار ہے۔ اس پر باتیں بہت ہوتی رہتی ہیں، اس لیے میں اس پر وقت زیادہ صرف نہ کرتے ہوئے بس اشارے میں بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تیسری بات جو ہم سب کے لیے عزت کا ذریعہ بن سکتی ہے، جیسے کہ میں نے آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ۔ سبحان اللہ، دیکھیں میرے بھائی، اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے مال اور یہ تمہاری اولاد، یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس قریب کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ دنیا والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو بہت زیادہ مال ملا ہے، بہت زیادہ اولاد بچے ملے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان سے بہت خوش ہیں اور وہ ہمارے قریب ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے قریب کون ہے؟ اللہ کہتا ہے إِلَّا مَنْ آمَنَ، ہاں مگر وہ جو ایمان لے آئے۔ اس کی بات ہو گئی، ایمان کی بات ہم نے کر دی۔ اس کے بعد کہا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور جس نے نیک عمل کیا۔ نیک عمل کیا مطلب اسلامی تعلیمات، جو اسلام کی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اس پر عمل پیرا ہو گیا، اسلامی تعلیمات کو اختیار کیا، تو کہا یہ لوگ ہمارے قریب ہونے والے ہیں۔ ایک تو یہ قریب رہیں گے، ہماری طرف سے ان کی حوصلہ افزائی ہے، ہماری طرف سے ان کو عزت ہے، شرافت ہے، سب کچھ ہے۔ اور اس کے بعد کہا، اس کے بعد فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے ہمارے پاس دوہرا اجر ہے، دوہرا اجر ملے گا کل قیامت کے دن۔ اور یہ قیامت کے دن جنت میں ایسے باغات میں ہوں گے، یا ایسے محلوں میں ہوں گے، ایسے بالا خانوں میں ہوں گے، ایسے کمروں میں ہوں گے جس میں رہ کر وہ بے خوف ہوں گے، نڈر ہوں گے، امن و امان میں ہوں گے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین ضیافت کرے گا کس کی؟ جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عمل کرنا بھی سیکھو۔ آج دیکھو، معذرت کے ساتھ جمعہ کا دن ہے، مسجد ہماری نیچے اوپر ہر طرف فل ہو جاتی ہے جمعہ کے دن، لیکن یہی 5 وقتہ نمازوں میں ہماری مسجدیں فل نہیں ہوتی، بھرتی نہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ چلو اس بات کو مان لیا جائے کہ آپ ظہر میں، عصر میں، مغرب میں یا عشاء میں بھی چلو، آپ باہر ہیں، گھر سے باہر ہیں،
جاب میں ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، آفس میں ہیں، آپ وہاں نماز پڑھ لیتے ہوں گے، 5 وقت 4 وقت کی نماز آپ وہاں کی مسجدوں میں پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن میرے بھائی فجر میں تو آپ گھر میں ہی رہتے ہیں نا۔ یہاں جتنے لوگ آج نماز پڑھنے جمعہ میں حاضر ہوئے ہیں، سب کے سب ماشاءاللہ سب یہی آس پاس میں رہتے ہوں گے نا، سب فجر میں گھر میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں؟ فجر کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ کتنے لوگ رہتے ہیں بتائیے، اندازہ لگا لیجیے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ ہم نے اپنے اعمال میں، اپنے افعال میں، اپنی عبادتوں میں سستی کی ہے، کوتاہی کی ہے، تو اس وجہ سے آج سارے مسائل ہیں۔ میرے بھائی ایک چھوٹا سا بھی عمل آپ کرو گے نا، اسلامی تعلیمات کو اختیار کرو گے، اللہ آپ کو عزت دے گا، کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کو صرف چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اسی سے آپ اندازہ لگا لو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلندی دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے کتنا تیار اور ریڈی ہے۔ آپ اس واقعے سے اشارہ مل جائے گا، آپ کو اس واقعے سے اشارہ مل جائے گا کہ مسجد نبوی میں ایک بوڑھی خاتون تھی اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ہم اور آپ مسجد میں صفائی کرنے کو کوئی زیادہ اہمیت دیتے نہیں، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ مسجد کی صفائی دکھنے میں تو بہت چھوٹا سا کام ہے، لیکن درجے کے اعتبار سے بڑا ہو جاتا ہے۔ تو وہ بوڑھی خاتون جس کے پاس کوئی حسب و نسب نہیں، کوئی اونچا خاندان نہیں، شکل و صورت بھی کوئی خاص نہیں، وہ بوڑھی خادمہ مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک رات اس کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام نے فوری طور پر اس خاتون کو قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا۔ رات کا وقت تھا، اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معائنہ کیا اور نظر دوڑا رہے تو دیکھ رہے وہ خاتون نظر نہیں آ رہی ہے جو ابھی کل تک مسجد میں تھی، صفائی کرتی تھی۔ صحابہ سے پوچھا، ارے وہ خاتون کہاں گئی؟ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل رات اس خاتون کا انتقال ہو گیا تھا اور ہم نے جو ہے آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے آرام میں خلل ہو جائے گا، اس لیے ہم نے اسے رات میں ہی دفن کر دیا۔ دیکھو اس سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ میت کو زیادہ دیر روکنا نہیں چاہیے، جلد سے جلد اس کی تدفین ہونی چاہیے۔ آج ہم سب کے ہاں جو رواج چل پڑا ہے کہ وہ آئیں گے، وہاں سے آئیں گے، یہاں سے آئیں گے، 12 گھنٹے 24 گھنٹے دیکھا گیا ہے کہ لوگ میت کو وہیں پر رکھے رہتے ہیں، بس وہ بیٹی آ رہی ہے، وہ بیٹا آ رہا ہے، اس کو دیکھنا ہے، ارے وہ یہ بولیں گے، استغفر اللہ۔ اس چکر میں اسلامی تعلیمات کا ہم جنازہ نکال دیتے ہیں ایسے موقع پر بھی، جبکہ غموں کے ماحول میں پوری طرح سے اسلامی تعلیمات کی پاسداری کرنی چاہیے، ہم اس موقع پر بھی ہمت ہار جاتے ہیں، بس انتظار میں وہ گزار دیتے ہیں۔ اور اگر میت بری ہے تو اللہ کے حکم کے خلاف کر کے ہم اپنے آپ کو برا کر رہے ہیں، اور اگر میت اچھی ہے تو اس کے لیے بھی ہم مصیبت کا سبب بن رہے ہیں، اس کے لیے تاخیر کر رہے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس واقعے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جلدی کیا کیجیے اس کی تدفین کے لیے، یہ گھر والوں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، میت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ بہرحال جب اس خاتون کو دفن کر دیا گیا تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا نہیں گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے آرام میں کہیں خلل نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح پوچھتے ہیں کہاں دفن، پوچھا کہاں ہے، کہاں انتقال ہو گیا، اس کو دفن کر دیا۔ اس پر اعتراض نہیں کہ فجر کے بعد یا دن میں تدفین کرتے، اس میں اعتراض نہیں، تھوڑا تاخیر کرتے دفن کرنے میں، اس میں اعتراض نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کیا، کس پر کیا؟ کہا اللہ کے بندوں مجھے بتایا کیوں نہیں، مجھے اٹھایا کیوں نہیں، مجھے بیدار کرنا چاہیے تھا کہ اس خاتون کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسجد کی خادمہ تھی،
مسجد کی صفائی کرتی تھی، مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے اس عمل کو اتنی عزت دی کہ صحابہ سے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا، ڈانٹا ان کو، اور پھر بھی یہ کہا اچھا یہ بتاؤ کہاں دفن کیا ہے اس کو، کہاں اس کی خبر ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر خود اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو ڈانٹنا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا،